اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں کیونکہ اچانک الیکشن ہو گیا, وہ یہاں تشریف نہیں لائے, لیکن ان کے اپروول سے ان کی میٹنگ کے پریزائڈ کرنے کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ بنایا. اب آپ کا سوال اس سے بھی اہم یہ ہے کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ بتاؤں یہ ہم سے ہی نہیں بھاگے. آپ نے کل باقی پارٹیوں کا بھی دیکھا ہوگا, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اٹ از ناٹ اے نیو فینومینا. جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں 2 لوگ مینڈیٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آج سب لوگ برداشت, ایک کو مینڈیٹ ملتا ہے دوسرا بھاگ جاتا ہے, از پارٹ آف دیٹ. لیکن یہ ڈیفینیٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ود آل دا اسٹرینتھ کہ کچھ پارٹیاں لگی ہیں. نیشنل کانفرنس نے بھی کوشش کی, ہاں انہوں نے ہمارا سٹنگ ایم ایل سی وہاں تک اس کو اڑا کر لے گئے. جمہوری نظام میں اس نے ڈیسیژن کیا, لیکن بی جے پی نے تو زیادہ ہی, حالانکہ جو ہمارے ٹاپ موسٹ لیڈر تھے بی جے پی نے ہٹایا. ایک میں بتاؤں گا فرینکلی آپ کو, پتا نہیں مجھے یہ اجازت کہنے کی ہے نہیں ہے, ایک بات ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی میں ایک سوچ تھی کئی لوگوں کی پرو بی جے پی رہنے کی, ان کے ساتھ یہ کرنے کی, لیکن ہم نے دیکھا 4 سال سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. ہم ایک مضبوط حکومت بنانا چاہتے, پھر اللہ نے ہماری قسمت میں کیا لکھا, 35 سال سے تو لوگ یہاں پہ زخمی ہو گئے کہ کون سرکار ہمارے مدد میں آئی. آج جو لوگ کہتے ہیں 370 کو واپس لائیں گے, ان کی وساطت سے 370 ختم ہو. آج لوگ جو کہتے ہیں آپ بی ڈی پی کے بی ٹیم ہے, ان کو کسی پارٹی نے دعوت دے کر یہاں لایا. میں آج گزارش کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ بھی ووٹرز ہیں, میں کہتا ہوں ضمیر کو دیکھیے, ہمیں جھنجھوڑیے, ہمیں پکڑیے, جہاں پہ ہماری غلطی ہو آپ ہمیں جھنجھوڑ سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, ہم یہیں کے رہنے والے ہیں. لیکن ایسی بات جہاں پہ جو بات 20 بار کسی پارٹی نے کسی لیڈر نے غلط کی ہو, کیا ہم ابھی بھی ہمیں اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے ہم مانیں تک. لینڈ کا پروٹیکشن ہے, جو ہماری زمین ہے اس کا پروٹیکشن, اور نوجوانوں کی یہ نوکریوں کا پروٹیکشن, وہ جو اگر ہم دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پروٹیکشن لایا ہے, لیکن یہ 370 کی طرح ہم عارضی اور کمزور نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے کوئی بھی حکومت, چاہے ہم ہوں چاہے مخالف حکومت ہو, یہاں کے بچوں کو یہاں کی زمینوں کو کسی طرح چھیڑخانی نہیں, یہ ان کا حق ہے اور یہی حق وہاں پہ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنے آپ کو کلچرل انویژن لگتا ہے, ہمیں یہاں پہ رہن سہن پہ انویژن لگتا ہے, ہمیں کہیں کہیں دقت آتی ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے کلچرل آئیڈینٹی کی پرزرویشن کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. اور جس وقت 5 اگست کو اعلان ہوا یہ قوانین کا, اس وقت جو ہمارا بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا تھا ایم ایل سی, وہ بھی اڑا دیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پالیٹکس میں آ کر لوگوں کی خدمت کریں. اگر ہم سرکار میں آئے تو 6 مہینے کا ہم وعدہ کرتے ہیں, 6 مہینے کے اندر ہم جابس فاسٹ ٹریک بیس پہ وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جابس کا ایک بالکل ہوگی کارپوریشن, جتنے بچے جائیں گے وہ دے شوڈ ناٹ فیل انسیکیور. آج پرائیویٹ نوکری میں جائیں گے, کل کوئی نکالیں گے, اس میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹھیک ٹھاک سے بچے جذب ہو سکیں. اور جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جن میں اوپر میں نے ذکر کیا, اس میں چونکہ بہت سے ملازم باہر کے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 80% جابس ہمیں یہاں مل جائیں. میٹرو سروس جس طرح بڑے بڑے شہروں میں آ رہی ہے, ہم چاہتے ہیں جموں اور سری نگر دونوں شہروں میں میٹرو سروس ہو جائے. اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس ایک میگر اماؤنٹ ہوتا ہے جو ڈسٹریبیوٹس کو ملتا ہے, آرفنز کو ملتا ہے 1000 روپے کا. اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم اس کو سیدھا 5000 روپے کرنا چاہتے ہیں. اور ایل پی جی سبسڈی جو ہے وہ ہم نے 4 سلنڈرز بی پی ایل اور اے کیٹیگری کے ہر سال مفت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور بہت سے ایسے یہاں ہاؤس ہولڈس ہیں, ہمارا اندازہ 70,000, جہاں پہ میڈیکل, ایچ ڈی ایف سی, پی ایچ ای, پی ڈی ڈی, روڈز اور بہت سے دفاتر ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں. کہیں کو آرڈر نہیں ہے, کہیں کو تنخواہ نہیں ہے, لیکن سرکاری ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں. تو اس سارے کو ہم 1 ٹائم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ 60,000 گھر مستفید ہو جائیں. آگے جو قوانین گورنر کے بنے ہیں, ڈیلی ریٹرن ورکر کہاں پر لگا, ملازم کہاں لگا, کیا قوانین ہوں گے, لیکن یہ لگ گئے ہیں وقتاً فوقتاً, اس کے ہاتھ سے لگ گئے. ان کا لٹکانا ٹھیک نہیں ہے, یہ پیسہ بھی لیتے ہیں, مر کے لیتے ہیں, اور ان کی ساری زندگی اینڈ آف دا ریٹائرمنٹ پہ ہوتی ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس, ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ چوک گیا ہو, لیکن آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ ضروری ہونا چاہیے. سرکاری جس طرح سکولز ہوتے ہیں, ماڈل سکول, ہم چاہتے ہیں ایک پیٹرن پہ کم سے کم ہر تحصیل میں ایک ایسا ماڈل سکول ہو جو پرائیویٹ سکول کو کمپیٹ کرے تاکہ راغب ہوں
پرائیویٹ اسکول والے بھی ایسے اسکول بنانے کے جیسے ہمارے بچے کمپٹیٹو اسکول میں آ جائے اور یہ ماڈل اسکول ہم ہر جگہ لائیں. آنگن واڑی سینٹر جو پہلے 500-700 روپے ہوتا تھا، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی 300 جہاں پہ یہ نفوس ہوں وہاں پہ آنگن واڑی سینٹر ہم دینا چاہتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ پہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. اور ٹریڈرز کا وفد ہمیں ملا تھا، کچھ ٹیکسز گورنمنٹ نے امپوز کیے ہیں ٹریڈرز پہ، جو بھی ہمارے پاس ڈیٹیل اس کی نہیں ہے، ہم وہ ریکنسیڈر کریں گے. اور ایک ٹورزم پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے جس میں رجسٹریشن کو لے کر 5 سال سے 2 سال کر دیا گیا. وہ بڑا مشکل ہے اور لگتا ہے کہ جو یہ ٹورسٹ ٹریڈ والے ہیں ان کو صرف پھر کاغذات لے کر ہی چلنا ہے. مجھے لگتا ہے وہ کاروبار کرنے تک نہیں پہنچ جائیں گے. ایک الگ سی اسکیم فزیکلی ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے ہوگی. ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک ڈپارٹمنٹ کا بندہ آئے، ان کا سروے کرے اور ان کے نیڈز کو ضروریات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. اگرچہ روڈ کنیکٹیوٹی کافی بڑھ گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی ضلعوں کے ساتھ کئی فار فلنگ ایریاز ہیں جہاں بھی کنیکٹیوٹی پرابلم ہے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ٹاپ موسٹ ایجنڈا پہ ہمارے ہو جائے اور ہر ضلع میں اسکل ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہو جائے. ڈرگ پریونشن اور یوتھ کا تو میں پہلے ہی ذکر کر رہا ہوں. سب سے ایک بڑی بات یہاں اس گورننس رول میں ہوئی جو ہمارا منرل ایکسٹریکشن ہوتا ہے، مائننگ جو ہوتی ہے، اس پہ گورنمنٹ نے بین لگائی. یہ کون لوگ نکالتے ہیں اس کا بھی علم نہیں ہے. اس کی شارٹیج بھی ہو رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. کئی ایک جگہ روکا جا رہا ہے، کئی جگہ الاؤ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی یونیفارم پالیسی نہیں. جس کے لوگ اور جو اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ بہت ہی مصیبت میں. عارضی طور ہم نے کوشش کی تھی ان کو سہایتا کرنے کی، لیکن مجھے لگتا ہے ہم پوری طرح سے اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لاسٹ حال ہے جو ہمارا اور آپ کا سانجھا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کو 24/7 ایٹ بیک اینڈ والا پیپل رہنا چاہیے. ایک کرپشن فری سرکار ہونی چاہیے اور جو سرکار کی نظر کرپشن پر رہتی ہے اس کے علاوہ ہم کوئی ایسے انسٹیٹیوشن کھڑا کریں پرائیویٹ سیکٹر سے جو اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو تکلیف دیے بغیر اس پہ ایک آنکھ کھلی رکھے تاکہ کرپشن فری ہمارا ایک ماحول بن جائے. حال ہی میں سرکار نے اپنی یہ روشنی ایکٹ میں ترامیم کیا، اس کو اڑایا ہے. ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کی کنسلٹیشن کے بعد، لوگوں سے مشورے کے بعد اس کو ریویژن کریں اور رجسٹریشن آف کالونیز جو کچھ